بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 شعبان سن 1444 ہجری 16 مارچ سن 2023 خط حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی شانوں کا بہت ہی لطف و کرم ہے اپنے احباب پر کہ اس دور انحطاط میں جب کہ اللہ رب العزت کے اعمال کے ذریعے ان کی ذات عالی سے استفادہ کی راہیں بند ہوتی جا رہی ہیں اور اس حقیر و فانی دنیا پر جانیں کھپا کر اس کے ذریعے وقتی زندگی بنانے پر قناعت کا رواج بڑھ چکا ہے، ایسے عالی و افضل طریق گشت و مجاہدے کی طرف رہبری فرمائی جس کی قدردانی کر لینے پر اور جان و مال کی حقیر سی پونجی جھونک دینے پر صرف محنت و مجاہدہ کرنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عام امت مسلمہ علی صاحبہا الف الف صلوات و تحیات اور عام انسانوں تک کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جانے کی پوری توقعات اور امیدیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دونوں جہاں کی ساری نعمتوں اور کامل کامیابیوں کے حاصل کرنے کے لیے حق تعالی شانہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنا پورا دین عطا فرمایا ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے سارے اعمال سے ہے۔ اب اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے ہدایت سے نواز دے اور یہ بات جی میں پیوست ہو جائے کہ پرورش کرنے والے، حالات میں تغیر و تبدل کرنے والے صرف رب العزت ہیں اور اس دنیا میں پھیلا ہوا سارا نقشہ اور چیزوں کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی شکلیں اور ان کے استعمال کرنے سے استعمال ہوتی ہیں، وہ ان سب سے جو چاہے کر کے دکھلا دے اور پورا سب کے بغیر بھی جو چاہے اپنی قدرت سے کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے جس طرح چاہیں گے زندگی کے حالات کو درست فرما دیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے پر جو بھی چاہے حاصل کر لیا جائے اللہ رب العزت زندگی کے حالات کو بگاڑ دیں گے اور جس طرح چاہیں گے بگاڑ دیں گے۔ اگر یہ ہدایت نصیب ہو جائے تو پورا دین بہت ہی آسان اور محبوب بن جاتا ہے اور تھوڑی سی محنت سے زندگی میں چالو ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس ہدایت سے انسان کا دل خالی ہو جائے اور اپنی محنت اور مساعی اور اس دنیا کے دھوکے کے نقشوں اور شکل و صورت سے زندگی کے حالات کے سدھر جانے کا غلط اور بے بنیاد تصور دل میں بیٹھ جائے تو دین پر چلنا اور اس کا سیکھنا مشکل ترین بن جاتا ہے۔ اب حق تعالی شانہ نے اس عالی دولت کے حاصل کرنے کے لیے محنت بھی عطا فرمائی اور دعائیں بھی عطا فرمائی، اور ان اعمال کی محنت کے لیے جن کی حیات پر دعائیں قبول ہو کر ہدایت کی دولت نصیب ہو اور سارا دین آسان بنے، مساجد بنائی گئی، بازاروں بازاری نقشوں کے اختیار کرنے کو، وہاں کے تذکرے کو، وہاں کے تصورات کو یہاں ممنوع قرار دیا گیا، اور مساجد کی آبادی اور تعمیر بازاری نقش و نگار اور ساز و سامان میں قرار نہیں دی گئی، بلکہ گھنٹوں ایمان بالغیب والی مجالس میں بیٹھنا اور علم الہی کے حلقوں کا پابند بننا اور ذکر و دعا کی فضا قائم کرنا، نماز و عبادت کی فضا قائم کرنا اور امور اخرویہ پر رونا پیٹنا اور ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں ہاتھ بٹانا وغیرہ امور کے مساجد میں وجود میں آ جانے کو ان کی تعمیر قرار دیا گیا، اور مساجد کو ان اعمال سے آباد کرنے والوں کے مومن ہونے کی خوشخبریاں سنائی گئی اور انہی کی دعاؤں کے قبول کرنے کے وعدے کیے گئے اور انہی مبارک انسانوں کے لیے ہدایت دینے کے فیصلے کیے گئے۔ اب جو مبارک انسان اپنی جان و مال کو لے کر اٹھے اور ان اعمال کے امت مرحومہ محمدیہ میں رواج پانے کے لیے ملک بملک اقلیم باقلیم مارے پھرے، اپنی کمائی اور پرورش کے ظاہری نظام میں تغیر تبدل گوارا کرے اور ہر طرح کی تکلیف اپنی جان پر برداشت کرے، ایسے مبارک انسان اس راہ کے خواص میں ہیں۔ ان کی دعائیں اپنے حق میں، اپنے متعلقین کے حق میں، عام امت محمدیہ کے حق میں اور سارے انسانوں کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح انبیاء علیہ السلام کی عالم کے حالات میں اس طرح تغیر و تبدل آتا ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں۔
اس مبارک راستے کی ہر زمانے میں بہت زیادہ قیمت ہے، مگر بعض حالات اور زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ راہ کی قیمت مالک الملک کی طرف سے بہت ہی زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں اور کام کرنے والوں کے لیے ترقیات کے بہت زیادہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جن حالات انحطاط دین سے ہم گزر رہے ہیں اس میں محنت کی قیمت دین کے استقبال کے زمانے کی محنت سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، خصوصاً رمضان المبارک کے زمانے میں، جس زمانے میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہدایت کی تقسیم کا غیبی نظام قائم کیا جاتا ہے۔ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جو ہدایت سے ہٹانے کی غیبی طاقتیں ہیں، فرشتے پھیلا دیے جاتے ہیں، جو ہدایت کی طرف بلانے والی غیبی طاقتیں ہیں، وہ مبارک روحانیت نور والی وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، جس کے گھوڑوں کی ٹاپ تک کی روحانیت سے ریت پر سبزہ پیدا ہو جائے، جن کی اس عالم میں آمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گئی، اور ان کی والی برکت سے اہل عالم محروم ہو گئے۔ اس مبارک مہینے میں ان کی آمد بھی اس سرزمین پر کی جاتی ہیں، گویا ان کی نسبت والی برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حوروں کو سجایا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، خیر کی طرف پکار اور شر سے روکنے کی آوازیں ہر طرف بلند کرائی جاتی ہیں، اور تھوڑا سا بھی متوجہ ہونے والوں کو بھی ہدایت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس محنت کے میدان کو، جس پر ہدایت کا فیضان ہادی کی ذات عالی سے اپنی مخلوق کے لیے عمومی طور پر ہوتا ہے، ایسے مبارک مہینے میں قائم کیا جائے جس میں ساری ہی امت محمدیہ مرحومہ کے لیے ہدایت کی تقسیم کا عام نظام قائم کیا جاتا ہے، اور امت میں دین کی طرف رجوع کی عمومی شکلیں قائم کی جاتی ہیں، تو معلوم نہیں ہدایت والے اعمال کے ہدایت والے مکانات یعنی مساجد میں زندہ کرنے کے لیے ہدایت دلانے والی نقل و حرکت و ریاضت و مجاہدے پر ہدایت والے مہینے میں کتنی ہدایت کا فیضان، کتنی دین کی سرسبزی اور حالات دارین کی سرسبزی و فلاح کتنی مخلوق خدا کے لیے قائم ہو جائے، اور یہ محنت کرنے والے کتنی خصوصیت کے حامل اور کتنے نا تصور میں آنے والے درجات اور اجور و انعامات کے حاصل کرنے والے بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ اکرام کی مساعی مبارکہ پر قدسی و غیبی طاقتوں کا نزول اسی مہینے کی مبارک مساعی پر شروع ہوا، یعنی غزوہ بدر والی ریاضت و مجاہدہ والا سفر، اور اس پر اللہ رب العزت کی مددیں اس مہینے میں ہوئی، اور آپ کی مساعی والے اسفار کی انتہا یعنی سارے عرب کے سارے قبائل کا اسلام میں داخلہ کرنے والا سفر یعنی فتح مکہ اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی راہ کی نقل و حرکت اور صحیح اصول کے اتباع تام کے ساتھ محنت و مجاہدہ، راتوں کی درد بھری دعائیں، عام قلوب کے حق و ہدایت کی طرف پلٹ جانے اور دین متین کے سرزبد ہو جانے کا اعلیٰ ترین سبب اور اکمل ترین ذریعہ ہے۔ آپ حضرات ہمت فرما کر اللہ رب العزت کے راستے میں شوق و حوصلے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے، زیادہ سے زیادہ خرچ کے ساتھ، دور سے دور کے لیے اپنی ذاتوں سے نکل کر کھڑے ہوں اور دوسروں کو تیار کرے، اور ہر طرف قریب و بعید میں چلو، قریب و بعید میں چلو، 3 چلوں کے لیے جماعتوں کو نکالے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس مبارک زمانے میں 3 چلوں کے لیے تشکیلیں کر کے جماعتیں روانہ کی جائے، تاکہ ارکان اسلام کی حیات والی محنت کا حساب اس ماہ میں قائم ہو، اور اس میں چلے کے لیے نکلنے کی برکت سے زیادہ وقت کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں رواج پڑ جائے، کیونکہ جو خیر کا عمل اس مبارک ماہ میں شروع کر دیا جاتا ہے وہ اس ماہ کی برکات سے چل پڑتا ہے۔ مقامی گشتوں کو بڑھائے اور ذکر و دعا کی مقدار کو بڑھائے۔ حق تعالی شانہ ہم کو، آپ کو، سب احباب کو
اس راہ کی ترقیات حاصل کرنے کے لیے قبول فرماوے اور اپنے دین کی اپنی قدرت اور فضل و کرم سے چمکائے اور اس کی برکات سے دارین میں ہمیں نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ بندہ محمد حضرت یوسف مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک میں مساجد کو اعمال سے آباد کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی اہمیت بتلائی ہے، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ خروج ہر حال میں مقدم ہے، اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعبان، رمضان، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں اہتمام سے اللہ کے راستے میں پھرنے کی تشکیل فرمایا کرتے تھے، لہٰذا خروج اور مقام پہ مساجد کو اعمال سے آباد کیا جائے۔ اس مہینے میں عمومی طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر رقت ہوا کرتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اوقات مسجد کو دیے جائیں جس میں دعوت تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں، ذکر و عبادت میں اشتغال کو بڑھایا جائے جس کا بہترین ذریعہ عشر آخرہ کا اعتکاف ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادت کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے اعتکاف خاص شان رکھتا ہے۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انسان جب تک معتکف ہوتا ہے اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا اور مختلف روایات میں اس کی ترغیب اور فضیلت واضح فرمائی، جیسا کہ ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے جن کے درمیان کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہوگی، لہذا اس مبارک عمل کے ذریعے دعوت، تعلیم اور عبادت کو امت کے درمیان وجود میں لانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ فقط والسلام۔ حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی اور احباب مشورہ، نئی دلی۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زبان میں، بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل